علی بھائی، اسلام کے اندر اس وقت میں صحابہ کرام کے دور میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کسی کے گھر جانے یا ملنے کے کوئی آداب ہمیں بتائے گئے ہیں کہ اجازت لے کے یا کوئی دستک کا، اور اسی کو اگر ہم آج کے دور میں ریلیٹ کریں تو کوئی کال کرنے کے بھی آداب ہے، کال یا میسج کرنے کے؟ میرے بھائی، اگر آپ کو اسلام کے ایتھکس بتائے جائیں نا تو سب سے پہلے مولوی آپ کے خلاف ہو جائیں گے کہ یہ کون سا اسلام ہے، تو انتہائی بد اخلاقی پہ مبنی ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب کسی کے گھر جاؤ 3 دفعہ اجازت مانگو، جواب ملے تو ٹھیک، ورنہ واپس چلے جاؤ۔ یعنی جواب کے بھی آپ پابند نہیں ہے اندر بیٹھا ہوا شخص، ٹھیک ہے، ہاں کوئی پابند نہیں کہ وہ بتایا کہ میں نہیں ملنا چاہتا یا میں ہوں یا نہیں، آپ نے 3 دفعہ نوک کیا، دیٹس آل۔ یہاں کہتے ہیں جی جب تک وہ جواب نہیں دیتا میں نوک کرتا رہوں گا، یہ حرام ہے، یہ اس کا رائٹ ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اور یہ موبائل ایک کال دیں جی میرے بھائی، بس یہ جو گھر جا کے 3 دفعہ نوک ہے نا، وہ تو سمجھ آتی ہے کہ اہل خانہ دور ہوں گے، وہاں آواز نہیں پہنچی یا کسی کام میں مشغول ہوں گے، تو آپ 3 دفعہ بیل دے لیں، تھوڑا انتظار کر لیں۔ موبائل میں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں نا، اس میں تو ایک بیل بھی چلی جائے تو وہ ریکارڈ میں آ جائے گی۔ اگر اس کو آپ سے اتنا کوئی عشق ہوا، آپ سے کوئی محبت ہوئی اور آپ کی وہ عزت کرنے والا ہوا، ہو سکتا ہے وہ آپ کے شر سے وہ بچ رہا ہو، آپ 10 کالیں بھی کریں وہ نہیں سنے گا، تو یقین کریں جن کے ساتھ آپ کا چاہت کا رشتہ ہوتا ہے، وہ ایک مس کال بھی آ جائے نا، چھوٹی سی بھی معصوم سی، آپ خود کال کرتے ہیں، میرا خیال ہے بلکہ مس کال کی بھی ضرورت نہیں، ایک ٹیکسٹ میسج پھینکیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ بار بار کالیں کرنا، یہ تکلیف دینا ہے۔ اور ایک اور بدتمیزی جو میں اپنے بھائیوں کو ہائی لائٹ کرتا ہوں، یہ اتنی بڑی بدتمیزی ہے کہ ایک بندہ آپ کو ملنے آیا، آپ موبائل میں لگے ہوئے، وہ آپ سے باتیں کر رہا ہے، اور پھر وہ جب پوچھتا ہے نا کہ ہاں جی وہ اس کو کوشچن کرتا ہے، تو وہ بندہ کہتا ہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں، کیا میں کہتا ہوں سر؟ تو میں اسی لیے کہتا ہوں یار موبائل سائڈ پہ رکھو، تمہیں میں نے آنر دی ہے، تمہارے پاس آ کے بات کرو۔ میرے آفس میں بھی ایسا ہوتا تھا، میں اپنے جونیئرز کے ٹیبلز پہ جا کے ان سے ڈسکشن کے لیے، اب ان کا فون آ گیا 10 منٹ سن رہے ہیں، تو میں نے کہا اس سے بہتر تھا بھائی میں بھی تمہیں فون ہی کر لیتا۔ جو فزیکلی ہے اس کی امپورٹنس ہے، آپ کو کوئی فون کر رہا ہے روک دیں اس کو، سائلنٹ لگائیں۔ بالکل سب سے پہلا رائٹ وہ ہے جو فزیکلی آپ کے پاس آیا ہے، وہ جو فون پہ بات کر رہا ہے بعد میں بھی کر لیں گے، اس کا مطلب ہے کہ اسے بھی آپ کے پاس نہیں آنا چاہیے تھا، فون ہی کھٹکانا چاہیے تھا۔ ایسا نہ کریں، ڈیو رسپیکٹ دیں، پہلی پرائورٹی اس کی ہے۔ اور یہ میں ڈیڈکٹ کرتا ہوں بخاری مسلم کی وہ حدیث کہ نبی السلام نے فرمایا کہ جو سوار ہے وہ پیدل والے کو سلام کرے گا، اور جو پیدل چل رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے گا، پروٹوکول ہے نا۔ ادھر بھی آپ اس کی انالوجی بنائیں نا کہ سب سے زیادہ رائٹ اس شخص کا ہے جو فزیکلی ٹائم نکال کے آپ کے پاس آیا ہوا ہے۔ وہ اس لیے آیا ہوا ہے کہ آپ اپنے کاروبار کی ڈسکشن کر رہے ہیں دوسرے بندے کے ساتھ، اسے تو ایک رتی برابر انٹرسٹ نہیں آپ کی بات کے اندر، اس کے ساتھ کیا تکلیف والا معاملہ ہے۔ ہاں اگر آپ نے کرنا ہے آپ اسے اجازت لے لیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ فون سن لوں، اور اگر وہ کہنا نہ سنو تو آپ نہ سنیں۔ بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی مبارک عادت تھی کہ آپ دودھ نوش فرما کے نا پھر وہ تبرک بنا کے صحابہ کرام کو دیتے تھے، اور آپ شروع کرتے تھے دائیں طرف سے۔ ایک دن بائی چانس یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر بائیں طرف بیٹھے تھے اور دائیں طرف ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، تو نبی علیہ السلام، اب ظاہر ہے آپ نے سنت تو نہیں توڑنی تھی، آپ نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا اگر تم مجھے اجازت دو، ان کا نا بچے بھی انہیں ٹرین، ان کا یا رسول اللہ میں اپنے اوپر کسی کو فوقیت نہیں دوں گا، تو حضور نے کہا ٹھیک ہے۔ یہاں ہوتا تو اس کا ابا بھی اسے سمجھانا ہوتا، اوے چپ کر بدتمیزا، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں صحابہ کرام کتنے فرینک تھے، بالکل کلیئر کٹ اپنی ڈسکشن کرتے تھے، اور اپنے جو پرابلمس تھے وہ حضور کے ساتھ ڈسکس کرتے تھے، کوئی بات دل میں آئی ہے وہ ڈائریکٹ آ کے حضور سے کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام ان کے سولوشنز دیتے تھے، الحمدللہ۔